تو بات ہے 1947 کی۔ برے صغیر کی تاریخ کا آپ کہہ لیں وہ باب جہاں سرحدیں تو کھینچتی گئیں لیکن دلوں پر لگے زخم شاید ہی کبھی بھر پائے ہوں۔ میرا نام امجد ظفر علی ہے اور آج جو کہانی میں آپ کے ساتھ بانٹنے جا رہا ہوں وہ قصور آرکائیوز کے توسط سے مجھ تک پہنچی ہے۔ یہ فروری کی ایک ویسی ہی خاموش سی دوپہر تھی جب میرا گزر قصور کے سرحدی علاقے گنڈا سنگھ والا میں ہوا۔ اور وہیں میری ملاقات ایک ایسی اماں سے ہوئی جن کی آنکھوں میں آپ یقین کریں 1947 کی پوری تاریخ سمائی ہوئی تھی۔ بڑے دھیمے سے لہجے میں انہوں نے اپنی کہانی کا آغاز کیا، ایک ایسے وقت سے جب ان کی دنیا ہمیشہ کے لیے بدلنے والی تھی۔ اور پھر تاریخ نے ایک ایسا موڑ کاٹا جس نے لاکھوں کروڑوں زندگیوں کا رخ ہی بدل کر رکھ دیا۔ 1947 یہ سال نہیں تھا، یہ تو ایک طوفان تھا جو سب کچھ بہا لے جانے آیا تھا۔ تو گنڈا سنگھ والا میں ایک مہاجر کیمپ لگایا گیا۔ سوچیں ذرا، ہر طرف بچھڑنے کا غم، آنکھوں میں آنسو اور بے یقینی، اور اسی بھیڑ میں، اسی شور میں اماں کی نظر ایک اکیلے بچے پر پڑی۔ اماں کہتی ہیں کہ کوئی 8-9 سال کا رہا ہوگا وہ بچہ، بالکل اکیلا، بالکل تنہا۔ بس ان کا دل یہ منظر دیکھ نہ سکا اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس سے اپنے ساتھ لے جائیں گی۔ خیر، وقت گزرتا رہا اور اسی کے ساتھ اس نئے بننے والے خاندان کی زندگی نے بھی ایک نیا موڑ لیا۔ وہ لڑکا جو بے سہارا تھا اب ان کا اپنا بیٹا بن چکا تھا، اور پھر کچھ سالوں بعد اللہ نے اس جوڑے کو ایک بیٹی کی رحمت سے بھی نوازا۔ پھر جب یہ دونوں بچے بڑے ہوئے تو اس خاندان نے ایک ایسا فیصلہ کیا جو آج اگر ہم سنیں تو ہمیں بہت غیر معمولی لگے گا۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ کیا تھا؟ انہوں نے اپنے اسی گود لیے ہوئے بیٹے کا نکاح اپنی سگی بیٹی سے کر دیا۔ اب دیکھیں، یہ فیصلہ اس دور کے حالات کی عکاسی کرتا ہے، ایک ایسا دور جہاں خاندان کو محفوظ رکھنا، اسے جوڑے رکھنا ہر چیز سے زیادہ اہم تھا۔ تو یہ صرف ایک شادی کا رشتہ نہیں تھا، یہ دراصل اس دور کی ضرورت، اس کی سادگی اور ہر حال میں زندگی کو قبول کرنے کے جذبے کی ایک جیتی جاگتی مثال تھی، ایک اجڑی ہوئی دنیا میں اپنا مستقبل محفوظ بنانے کی ایک کوشش۔ یہاں میرے ذہن میں ایک سوال آیا کہ آج اتنے سالوں بعد یہ خاندان اپنی اس انوکھی تاریخ کو بھلا کیسے دیکھتا ہوگا؟ اور جب میں نے اسی بیٹی کی اولاد سے یہ پوچھا تو ان کا جواب بڑا سادہ تھا۔ انہوں نے کہا، ہم نے کبھی اپنے والد سے ان کے ماضی کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا، گھر میں سب خوش تھے اور ہمارے لیے بس یہی کافی تھا۔ مطلب یہ کہ خاندان نے ایک تکلیف دہ ماضی پر اپنے حال کے سکون کو ترجیح دی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ جو گزر گیا اسے وہیں رہنے دیا جائے۔ اور آخر میں یہ کہانی ہمیں ایک بہت ہی گہری بات سمجھاتی ہے۔ دیکھیے، ایک ہوتے ہیں خون کے رشتے جن کے ساتھ ہم پیدا ہوتے ہیں، اور پھر کچھ ہوتے ہیں دل کے رشتے، وہ رشتے جو وقت، قربانی اور بے لوث محبت سے بنائے جاتے ہیں، اور یہ کہانی انہی رشتوں کی ہے۔ تو یہ صرف ایک خاندان کی کہانی نہیں ہے، نہیں، یہ تقسیم کی راکھ سے جنم لینے والی ایک پوری نئی دنیا کی کہانی ہے، انسانی ہمت کی کہانی اور محبت سے نئے رشتے بنانے کی ہماری صلاحیت کی کہانی۔ اور یہ ہمیں ایک سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے کہ کیا واقعی کچھ کہانیاں تبھی مکمل ہوتی ہیں جب انہیں ان کہاں ہی رہنے دیا جائے؟